الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، حج کے تعلق سے کل تمہیدی گفتگو کی گئی تھی تاکہ حج کرنے والے حجاج کرام کو، اللہ کے گھر پر حاضری دینے والی ماؤں اور بہنوں کو اس بات کا احساس رہے کہ ہم جو عبادت کرنے جا رہے ہیں وہ عبادت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور حج کے اعمال و ارکان کو ادا کرتے ہوئے اور ان مقامات مقدسہ پر جہاں حج کے یہ اعمال و ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان مقامات کی تاریخ جان کر کے یہ پتہ چلے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں کس کا عمل ہے، کن جذبات کے ساتھ کیے گئے تھے، اور جس مقام پر ہیں یہ مقام کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ مختصر طور پر یہ بات میں نے رکھی تھی، ورنہ حج کی تفصیلات اور مقامات حج کی تاریخ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن بہت تفصیلی گفتگو ہو جانے پر ہوتا یہ ہے کہ پھر ساری باتیں ذہن میں رہتی نہیں، اور جو کام کی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے وہ بھی یاد نہیں رہتی۔ اس بنا پر جو ہے تمہیدی گفتگو کل کے وقت کر لی تھی۔ اب یہ آج کل پرسوں ان 3 دنوں میں ہمیں عمرہ اور حج مکمل کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے شہر سے بہت سارے احباب، ان کی روانگی 27 تاریخ کو ہے، تو ان کی چاہت یہ ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روانگی سے پہلے حج مکمل ہو جائے۔ حج کی کلاس کے لیے 1 مہینہ بھی ناکافی ہے، اور حج سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کافی ہے۔ اور کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ حج کوئی بہت مشکل عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآن کریم میں اعلان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ایسی عبادت فرض نہیں کرتا جو ان کے لیے ناممکن ہو یا تکلیف ما لا یطاق ہو، یعنی اتنی مشکل ہو کہ اس کا کرنا سب کے لیے ممکن نہ ہو، ایسی کوئی عبادت اللہ نے فرض نہیں کی۔ اسی میں حج بھی ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، اور حج آسان ہے، حج آسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ جیسا گمان، ہم یہ سوچ کے جائیں گے حج بہت مشکل ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ہم یہ سوچیں گے کہ حج آسان ہے، ایسا سمجھ کے جائیں گے تو اللہ حج کو آسان کر دیں گے۔ اور یہ ضابطہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی میں ہم کو جتنے معاملات پیش آتے ہیں ان تمام معاملات میں ہمارا جیسا گمان ہوگا اللہ پاک ہمارے ساتھ ویسا فیصلہ فرمائیں گے۔ مکان بنانا ہے، ہم سوچ لیں گے یار بہت مشکل ہے، تو پھر لوہے لگ جاتے، مکان کر بلوا لیتا ہوں، اور ایسا سمجھ کر کے کہ آسان ہے تو اللہ آسان کر دیتے، سہولت سے مکان بن جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ یار نکاح بہت مشکل ہے
تو مشکل ہو جاتا. ہم اللہ سے یہ گمان کریں کہ آسان ہے تو اللہ آسان کر دیتے. یعنی بندے اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا فیصلہ کریں گے. اس لیے یہ زندگی بھر کے تمام معاملات کے لیے، ہم کسی کام کے لیے کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی آفس میں جا رہے ہیں، کسی آفیسر کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ گمان لے کر کے جانا چاہیے کہ میرا کام ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میرا یہ کام ہو جائے گا، آسان ہے. آپ جاؤ گے کام ہو جائے گا. اور آپ جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یار بہت مشکل ہے، وہ آفیسر عجیب آدمی ہے. آپ ان کو بولو کہ شاہد بھائی آپ فون کر دو، مفتی صاحب ذرا آپ فون کر دو، تو پہلے سے ہی آدمی کا گمان یہ ہے کہ کام بہت مشکل ہے، تو پھر کام مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، سفر بھی ہے، پرایا دیش بھی ہے، عبادتیں بھی کرنی ہے، دنیا بھر کے آنے والے لوگوں کا ہجوم بھی ہے، زبان کا بھی مسئلہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حج کو آسان کر دیں گے. جس کا جیسا گمان ہوگا حج اس کے لیے ویسا رہے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھے. حج آسان عبادت ہے، بہت مشکل عبادت نہیں. اگر مشکل عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو بوڑھا ہوگا اس پر حج فرض نہیں ہوگا، جو بیمار ہوگا اس پر حج فرض نہیں ہوگا، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، سفر کی مشقت، اجنبی جگہ، پرائے لوگوں کا ساتھ، تو اللہ فرماتے کہ عورتوں پر حج فرض نہیں. لیکن ایک حج آسان عبادت ہے، اللہ نے سب پر فرض کی. ایک شرط رکھی، استطاعت ہونی چاہیے. عاقل بالغ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے. کسی کا استثناء نہیں رکھا کہ بھئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، دیہات کا رہنے والا ہے تو حج فرض نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، سب پر جس کے پاس استطاعت ہوگی اس پر حج فرض ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی بھی ایسا حکم عائد نہیں کیا جو اس کے بس کا نہ ہو. جو اس کے بس میں ہے اللہ پاک اس کو اسی بات کا حکم دیتے. اللہ بڑے مہربان ہے، بڑے کریم ہے. اس لیے حج آسان عبادت ہے. اپنے ذہن میں پہلے یہ بات بٹھا لو کہ حج آسان عبادت ہے. سمجھ رہے ہو؟ حج آسان عبادت ہے تو اللہ پاک آسان کر دیں گے. کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ حج کیا ہے. حج کے معنی لفظی لغوی معنی ارادہ کرنے کے، ارادہ کرنا حج کہتے ہیں. لیکن اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر مخصوص عبادتوں کی ادائیگی، یہ حج ہے. مخصوص اوقات میں ذی الحجہ کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ مخصوص وقت ہے. کوئی آدمی آج حج کرنا چاہے تو حج نہیں ہوگا. ان 5 دنوں کو چھوڑ کر کے پورے سال میں کبھی بھی آدمی حج کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا. مخصوص وقت پر ہی حج ہوگا. اور وہ مخصوص اوقات ذی الحجہ کی یہ 8 سے لے کر کے 12 تک کی تاریخیں ہیں. مخصوص مقامات، حج کہیں بھی نہیں کر سکتے. حج کے لیے مقام مخصوص ہے. بیت اللہ کا طواف یعنی مطاف، صفا مروہ کے درمیان کی جگہ جس کو مسعی کہتے ہیں، سعی کرنے کی جگہ، مینا کا میدان، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، یہ 5 مقامات ہیں. یہیں پر حج ہوگا. اجمیر شریف میں حج
نہیں ہوگا. بعض عورتوں میں خاص طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اجمیر شریف کے 7 چکر لگا لو تو حج ہو گیا. ایسا نہیں ہے. بغداد شریف میں حج نہیں ہوگا، دلی جا کر کے حج نہیں ہوگا، کلیر جا کر کے حج نہیں ہوگا. حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقامات مخصوص کیے اور وہ مطاف ہے، صفا مروہ کے درمیان مسعی ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. حج یہی ہوگا. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جانا اور کچھ کرنا حج کہلاتا ہو. ایسا نہیں. تو اوقات بھی مخصوص ہے، مقامات بھی مخصوص ہیں اور عبادت بھی مخصوص ہے. مطاف کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور یہ عبادت بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. طواف کس کا کیا جائے گا؟ صرف بیت اللہ کا. اللہ کے گھر کے علاوہ طواف کی نیت سے دنیا کے کسی بھی مقام کا چکر لگانا علماء نے شرک قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ طواف کہاں کیا جائے گا؟ صرف بیت اللہ کا. اس کے علاوہ کسی اور مقام کے طواف کی اجازت نہیں ہے. سعی کہاں ہوگی؟ صفا مروہ کے درمیان. اس کے علاوہ دنیا کے کسی مقام پر سعی نہیں ہے. یہ عبادتیں ہیں جو مخصوص ہیں. مینا کا قیام، مزدلفہ اور عرفات کا وقوف، یہ مخصوص اعمال ہے جن کی مخصوص مقامات پر اور مخصوص اوقات میں ادائیگی کا نام حج ہے. سمجھ میں آ گیا حج کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ بتاؤ اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. حج کے 3 طریقے. حج کے 3 طریقے ہیں. ایک حج حج افراد کہلاتا ہے، دوسرا حج تمتع کہلاتا ہے اور تیسرا حج قران کہلاتا ہے. حج کرنے کے یہ 3 طریقے ہیں. عام طور پر سہولت حج تمتع میں ہوتی ہے، اس لیے 95% لوگ بلکہ اس سے زیادہ لوگ حج تمتع کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج قران کرتے ہیں اور اس سے کم لوگ ہوتے ہیں جو حج افراد کرتے ہیں. سب سے زیادہ کیا جانے والا حج حج تمتع ہے، اس کے بعد حج قران ہے، اس کے بعد حج افراد ہے. تینوں کی مختصر تفصیل بتا کر کے حج تمتع کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی. افراد کے معنی آتے ہیں تنہا کرنا، اکیلا کرنا. افراد. اگر کوئی شخص، ہم جیسے مالیگاؤں میں بیٹھے ہیں، یہاں سے ہم حج کے لیے جا رہے، تو بمبئی سے میقات سے پہلے ہم حج کا احرام باندھ کر کے جائیں، یعنی حج سے پہلے عمرہ کرنے کی نیت نہ ہو. حج سے پہلے عمرہ کرنے کی نیت نہ ہو، یہیں سے ہم نکلے یہ نیت کر کے کہ ہمیں حج کرنا ہے اور حج سے پہلے عمرہ نہیں کرنا ہے، اور یہاں سے ہم جو احرام باندھیں وہ حج کا احرام باندھیں، اور حج کا احرام باندھ کر کے ہم بیت اللہ پہنچیں. تو بیت اللہ پہنچ جانے کے بعد ہم پر طواف قدوم ہے. طواف قدوم سنت ہے. اس شخص کے لیے جو حج افراد کر رہا ہے، حج کا احرام باندھ کر کے گیا، طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کر لینے کے بعد اگر وہ حج کی سعی اگر ایڈوانس میں کرنا چاہتا ہے
تو اس طواف قدوم کو ادا کر لینے کے بعد ایک نفل طواف کرے، یا طواف قدوم میں ہی آدمی اجتبا کر لے، سیدھا کاندھا کھول لے چادر سے، اجتبا کر لے، پہلے 3 چکروں میں رمل کر لے، اور اس کے بعد حج کی جو سعی ہے اس سعی واجب سعی کی نیت سے صفا مروہ کی سعی کر لے، تو یہ ایڈوانس میں سعی ہو گئی، اس کا طواف قدوم بھی ہو گیا، ایڈوانس کی سعی بھی ہو گئی۔ اور ایڈوانس میں نہ کرنا چاہے تو اس کو اجتبا اور رمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ حاضری کا سادہ طواف کر لے، اور سادہ طواف کر لینے کے بعد حج کے اس احرام کو حج تک باقی رکھے۔ اس درمیان وہ عمرہ نہیں کر سکتا، نفل طواف جتنے کرنا چاہے کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ حج کا احرام ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو اسی احرام کے ساتھ وہ مینا پہنچے گا، مینا میں قیام کرے گا، ظہر عصر مغرب عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر پڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ عرفات جائے گا، عرفات میں زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفات کرے گا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکل کر کے مزدلفہ آئے گا۔ مزدلفہ آنے کے بعد عشاء کی نماز میں وقت میں مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد وتر پڑھے گا، اور صبح صادق ہوگی اول وقت میں فجر کی نماز پڑھے گا، پھر وقوف مزدلفہ کرے گا، اور سورج نکلنے سے کچھ پہلے وقوف ختم کر کے مینا کی طرف روانگی ڈالے گا۔ مینا جا کر کے بڑے شیطان کو کنکری مارے گا، کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دے گا۔ احرام باندھا تھا، وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے گا، اور جب بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچے گا تو تلبیہ بند کر دے گا۔ کیوں بند کر دے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کی تعمیل قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی، ان حضرات نے کنکر مارے تھے، وہاں پر علامتی طور پر جمرہ کے علامتی طور پر دیوار بنا دی گئی، پہلے ستون تھا اب دیوار بنا دی گئی سہولت کے لیے۔ تو اب جیسے وہاں پر جمرہ ہے، علامتی طور پر وہاں شیطان نے گمراہ بہکانے کی کوشش کی تھی، ایک دیوار بنا دی گئی ہے، وہاں لبیک کہیں گے تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو لبیک کہنے سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدمی شیطان کو بول رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، ایسا بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر جب جمرات پر پہنچیں گے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کنکری مارے گا۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کنکری مارنے کے بعد یہ سر منڈا لے گا، احرام اتر گیا، اب اس کے بعد طواف زیارت کر لے گا، صفا مروہ کی سعی نہیں کیا ہوگا ایڈوانس میں تو سعی کر لے گا، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ حج افراد ہے، اس میں حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے، اور اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا حج ہے حج تمتع۔ تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانے کے، فائدہ اٹھانے کے۔ آدمی اس میں فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کرتا ہے، ایک عبادت بڑھ گئی، فائدہ اٹھایا، ایک عبادت بڑھ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ اٹھایا کہ عمرہ کر لینے کے بعد احرام اتر گیا تو احرام کی کوئی پابندی بھی نہیں رہی، اپنا آرام سے جیسے یہاں ہے کچھ بھی پہن رہے، کھا رہے، پی رہے، خوشبو لگا رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح
عمرہ کر لینے کے بعد احرام اتر جانے کے بعد کوئی پابندی نہیں، وہ زندگی کی راحت اٹھا رہا ہے، یہ حج تمتع ہے۔ اب جب حج آئے گا تو مکہ مکرمہ سے وہ حج کا احرام باندھے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں دو احرام ہو گئے۔ پہلا احرام مالیگاؤں سے چلا، بمبئی میں اس نے احرام باندھا، اور احرام عمرے کے لیے باندھا، حج کے لیے نہیں، عمرے کے لیے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس پر طواف قدوم سنت نہیں ہے، مستحب ہے، اس کے لیے طواف قدوم سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ جا کر حاضری کا ایک طواف کر لے اگر چاہے تو، ورنہ جا کر کے سیدھا عمرہ کرے۔ اور عمرے میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو احرام، جو شرط ہے وہ بمبئی سے احرام باندھ کر کے آدمی نکلا ہے، اب وہاں جانے کے بعد عمرے میں دو عمل کرنا باقی ہے، وہ دو عمل کر لے گا، اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ پہلا عمل فرض ہے، وہ بیت اللہ کا طواف ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، اور یہ طواف رمل اور استباء کے ساتھ ہوگا، ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ رمل اور استباء کے ساتھ ہوگا، جا کر کے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا عمرے کی نیت سے، یعنی جب بیت اللہ کا طواف کرے گا تو یہ نیت کرے گا کہ اللہ میں عمرے کے لیے بیت اللہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کر کے وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا تو یہ عمرے کا فرض ہے، بیت اللہ کا طواف۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا، بعد کے 4 چکر بغیر رمل کے کرے گا، 7 چکر میں استباء کرے گا۔ طواف پورا ہونے کے بعد کاندھا ڈھانک لے گا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لے گا، زمزم پی لے گا، ملتزم پر آ کر کے دعا کر لے گا، اور پھر حجر اسود کا استلام کر کے صفا مروہ کی سعی کے لیے جائے گا، وہاں نیت کرے گا کہ اللہ میں عمرے کے لیے صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر سعی کر لے گا۔ اس کے بعد سر منڈالے گا، اس کے بعد سر منڈالے گا، پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے گا، اس کا احرام اتر گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں جیسے یہاں ہے ایسے رہے گا، مزید عمرے کرنا چاہے تو مسجد عائشہ جا کر کے مسجد تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ لے گا، آ کر جیسے یہ عمرہ کیا تھا ایسے اور عمرے کر سکتا ہے، اور ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا۔ جیسے یہاں احرام میں عمرے کی نیت کرے گا، وہاں جو احرام باندھے گا اس میں حج کی نیت کرے گا، اور حج کی نیت کر کے وہ مینا جائے گا، 8 تاریخ کا دن اور رات مینا میں گزارے گا، 5 نمازیں وہاں پڑھے گا۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات جائے گا، وقوف عرفات کرے گا۔ دن ختم ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلے گا، مزدلفہ پہنچے گا، عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر عشاء کی نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد صبح صادق ہونے پر فجر کی نماز پڑھے گا، پھر وقوف مزدلفہ کرے گا۔ وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد سورج نکلے اس سے کچھ پہلے وقوف ختم کر کے مینا کی طرف روانگی ڈالے گا۔ مینا آنے کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارے گا، تلبیہ ختم ہو گیا۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اس پر قربانی واجب ہے، رمی کے بعد قربانی کرے گا۔ جب قربانی ہو جائے گی تب سر منڈوائے گا، ہماری مائیں اور بہنیں تب بال کاٹیں گی۔ بال کٹ گیا، اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب یہ احرام کی چادر اتار کر کے مرد سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے،
احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. البتہ طواف زیارت تک ایک پابندی باقی رہے گی، وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا. جب تک طواف زیارت نہیں ہو جائے گا وہاں تک یہ پابندی باقی رہے گی. اور اگر کوئی شخص بغیر طواف زیارت کے واپس آ گیا تو زندگی بھر یہ پابندی رہے گی. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ، ایک حادثہ اس طرح کا پیش آیا تھا کہ ہمارے ساتھ مالیگاؤں کے میاں بیوی تھے حج میں، طواف زیارت کرنے کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے. ان کو کہا کہ آپ طواف زیارت کر لو، بولے ہاں کر لیں گے. تو ہم لوگوں نے ان کے اوپر نظر رکھی تھی کہ طواف زیارت کرتے کہ نہیں کرتے. ہماری معلومات کے حساب سے ان لوگوں نے طواف زیارت نہیں کیا تھا. بعد میں وہ بولنے لگے ہم لوگ کر لیے. اب ظاہر بات ہے ان کا حج تھا، اپنا تو کتنا کام تھا، بولنا ہی، بتانا ہی اپنی ذمہ داری تھی. تو یہ پابندی میاں بیوی کی ایک دوسرے کے تئیں جب تک طواف زیارت نہیں کر لیں گے وہ پابندی باقی رہے گی. اور بغیر طواف زیارت کے حج نہیں ہوگا. طواف زیارت حج کا دوسرا فرض ہے. حج میں 2 فرض ہیں، آگے آپ کو بتائیں گے. وقوف عرفات پہلا فرض ہے اور طواف زیارت دوسرا فرض ہے. اور کوئی بھی عبادت اگر فرض چھوٹ گیا تو وہ عبادت نہیں ہوتی. جیسے نماز میں رکوع فرض ہے، اگر کوئی آدمی رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. سجدہ فرض ہے، سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح حج میں وقوف عرفات پہلا فرض ہے، طواف زیارت دوسرا فرض ہے. اگر یہ طواف زیارت نہیں کرے گا تو حج نہیں ہوگا. طواف زیارت کر لیا، حج ہو گیا. یہ ہے حج تمتع. اس میں 2 مرتبہ احرام باندھنا پڑا. اپنے مقام سے چلے تو پہلا احرام عمرے کے لیے باندھا تھا، مکہ جا کر کے عمرہ کر کے احرام اتار دیا تھا. اور پھر جب حج کا وقت آیا تو ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو اس نے حج کا احرام باندھا اور حج کیا. تو عمرے کے لیے الگ احرام تھا، حج کے لیے الگ احرام تھا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تیسرا حج ہے حج قران. حج قران کے معنی آتے ہیں جوڑ لگانے کے، جوڑنے کے، جوڑ لگانے کے. عربی زبان میں قران کہتے ہیں. اب ہم جب اپنے مقام سے چلے، بمبئی پہنچے تو وہاں ہم کو احرام باندھنا ہے. اب جب ہم نے احرام باندھا تو اس احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی. حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی. ایک احرام میں دونوں کو جمع کر لیا، حج کو بھی عمرہ کو بھی، دونوں کو جمع کر لیا. اور یہ احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی عمرے کی نیت سے. عمرہ ہو گیا، ایک عبادت ہو گئی. اب یہ آدمی صفا مروہ کی سعی کے بعد سر نہیں منڈائے گا، سر نہیں منڈائے گا، سر کے بال کٹوائے گا نہیں، احرام کو باقی رکھے گا. اور اسی احرام میں جب حج کا وقت آئے گا تو حج کرے گا. پوری تفصیل سے حج کرے گا. جب حج کر لے گا، مکمل ہو جائے گا تو یہ احرام اترے گا. اس کو حج قران کہتے ہیں. ہمارے یہاں حج قران افضل ہے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج تمتع افضل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج افراد افضل ہے. اور عجیب بات ہے، آپ لوگ سنو گے تو آپ لوگوں کا ذہن کھلے گا اور دین کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی نئی آپ کو سمجھ میں آئیں گی
کہ کچھ ایسے وسوسے جو وقتاً فوقتاً دل میں شیطان ڈال دیتا ہے، اللہ اس سے نجات دے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ زور سے بولو، ایک حج کیا تھا۔ اب یہ چاروں اماموں کی دلیل حضور کا حج ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے افراد کو افضل قرار دیا، دلیل حضور کا حج ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تمتع کو افضل قرار دیا، دلیل حضور کا حج ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حج قران کو افضل قرار دیا، دلیل حضور کا حج ہے۔ اور حضور نے کتنا حج کیا تھا؟ ایک۔ اور تینوں کی دلیل، چاروں کی دلیل حضور کا حج ہے۔ اب آپ تفصیل سنو گے حضور کے حج کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ائمہ کرام نے، چاروں ائمہ نے دین کو، حضور کے عمل کو سامنے رکھ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتنی آسانیاں مہیا کر دی، کتنی آسانیاں مہیا کر دی۔ اور حضور کا ہر عمل زندہ رہے، باقی رہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، ایسا راستہ اختیار کیا۔ اب آپ بتاؤ، اگر سارے امام مل کر کے یہ طے کر لیتے کہ حج قران افضل ہے، تو جو لوگ حضور کی سنت ادا کرنا چاہتے، افضل پر عمل کرنا چاہتے، وہ حج افراد اور حج تمتع نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو حضور کا ایک عمل اور اس عمل کے تئیں ان ائمہ کرام کے الگ الگ مسئلے، ایسے بولتے ہیں نا کہ یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ تو یہ چاروں مسلک جو ہیں، ان چاروں مسلک کے جو امام ہیں، انہوں نے حضور ہی کے عمل کو سامنے رکھ کر کے ایسا راستہ اختیار کیا کہ حضور کا سارا عمل، ہر عمل قیامت تک باقی رہے، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، ایسی راہ اختیار کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس کو ہم کو رحمت کے درجے میں رکھنا چاہیے، زحمت نہیں بنانا چاہیے، رے کے اوپر ایک نقطہ نہیں لگانے کا، مسلک کو رحمت کے درجے میں رکھنا چاہیے، زحمت کے درجے میں نہیں لے جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور کا حج، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ایک حج سے ان چاروں اماموں نے کیسے کیسے دلیل پکڑی۔ حضور کا حج اصل ہے، اور آپ اگر اس کو اطمینان سے میری پوری بات، حضور کا حج صرف آپ سن لیے اور سمجھ لیے تو آپ کو پھر اور کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حج آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ کر لو گے۔ حج حضرت آدم کے زمانے سے ہوتا رہا ہے۔ پہلے انسان ابو البشر، ابو الانبیاء حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام نے حج کیا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے۔ کتنے حج پیدل کیے؟ ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے، اور ہندوستان کو یہ سعادت اور فخر حاصل ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا حج کہاں سے کیا گیا؟ ہندوستان سے کیا گیا۔ حضرت آدم سے پہلے تو انسان تھے ہی نہیں نا۔ ہمارے ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا حج ہندوستان سے کیا گیا۔ اور پہلا حج کرنے والے کون؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حج ابتدا سے رہا ہے، سارے نبیوں نے حج کیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. اپنی زندگی کے 53 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے. نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں آئی، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی. سمجھ رہے ہو؟ نماز مکے میں فرض ہوئی. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو مکے سے آپ گئے تھے، معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا کیا، آپ پر، آپ کی امت پر نمازیں فرض کی، تو نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی. لیکن روزہ سن 2 ہجری میں، یعنی آپ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دوسرے سال روزے کی فرضیت آئی، پھر زکوٰۃ کی فرضیت آئی، اور پھر آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں حج کی فرضیت آئی. حج کب فرض ہوا اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں رہ کر کے مکے سے ہجرت کی تھی وہ حالات سیرت کے عنوان سے آپ نے سنے ہوں گے کہ جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی 40 سال کی عمر تک سارا مکہ، سارے قبائل آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. آپ کے اعلیٰ کردار اور اونچے اخلاق کی وجہ سے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا تھا. جب آپ کو نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کیا تو مشرکین کے لیے طوفان بپا ہو گیا. جو لوگ ایک اللہ کے علاوہ ہزاروں لاکھوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو مانا کرتے تھے، جو 3 کروڑ 70 لاکھ دیوی دیوتاؤں کے قائل ہیں، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام کہ تنے تنہا ایک ذات ہے اللہ رب العالمین کی جو عبادت کے لائق ہے. عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں. کائنات میں جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوتا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنی شروع کی تو جو مشرکین تھے، مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی. پہلے حضور صادق و امین تھے. اس اعلان سے پہلے سارا مکہ، سارے قبائل ان کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ایک اعلان کے بعد سب مخالف ہو گئے اور سب آپ کو برا بھلا بولنے لگے. کوئی جادوگر بولنے لگا، کوئی کاہن بولنے لگا، کوئی دیوانہ اور پاگل بولنے لگ گیا. حضور تو جیسے تھے ویسے ہی تھے، کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ جب تک نبوت نہیں ملی تھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا تھا اور اللہ کی الوہیت اور عبودیت کی طرف لوگوں کو بلایا نہیں تھا، تو آپ بہت اچھے تھے. اور جب آپ کو نبوت ملی اور اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ اب تم یہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھو کہ هو اللہ احد، اللہ صرف و اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. سارا مکہ مخالف ہو گیا، سب برا بھلا بولنے لگے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدت بدلتے دیر نہیں لگتی، عقیدت بدلتے دیر نہیں لگتی. 40 سال کی عمر تک جو اچھا بولتے رہے وہ سب برا بولنے لگ گئے. یہی حال انسانوں کا ہے. اس لیے لوگ اگر اچھا بولے تو موٹے نہیں ہونے کا، وزن نہیں بڑھانے کا، اور لوگ اگر برا بھلا بولنے لگ جائے تو
وزن کم نہیں کرنے کا اور ٹینشن نہیں لینے کا. لوگوں کی سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ کسی کے اچھا بولنے پر، کسی کے برا بولنے پر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے کا. اپنا فیصلہ شریعت کو سامنے رکھ کر کے کرنے کا کہ اللہ راضی رہے، وہ ناراض نہ ہو. بس لوگ اچھا بھی بولتے رہتے، برا بھی بولتے رہتے. صبح برا بولتے رہتے ہیں، شام میں اچھا بولنے لگ جاتے. صبح برا بولتے رہتے، شام میں اچھا بولنے لگ جاتے. اس لیے جو ہے لوگوں کے بولنے کا ٹینشن نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سالہ زندگی گزاری اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور پوری تیاری کر لی. مکے میں ایک مقام ہے دار الندوہ. مکے کے لوگوں نے آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. پہلے لالچ دیا، نہیں سمجھا سکے تو ڈرایا دھمکایا، نہیں سمجھا سکے تو آخری فیصلہ لیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. واقعات میں آتا ہے کہ ابو طالب کے پاس گئے تھے اور آ کر کے یہ کہا تھا ابو طالب سے، آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی اور آپ کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا تھا، آپ کی سرپرستی کی تھی. ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کی بات نہ کرے، برا بھلا نہ کہیں. ان پر سوالیہ نشان نہ لگائیں کہ یہ کیا کر سکتے. باپ دادا کے دین کے خلاف بات نہ کرے. اگر ان کو بادشاہت چاہیے ہم مکے کا بادشاہ بنا دیتے. مال و دولت چاہیے، مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے. کسی عورت سے نکاح کی خواہش ہوگی، جتنی عورتوں سے کہیں گے اتنی عورتوں سے ہم نکاح کروا دیں گے، لیکن ان سے یہ کہو کہ یہ کام بند کریں. ابو طالب کو سمجھ میں آ گئی بات. ابو طالب نے حضور کو بلایا اور بلانے کے بعد سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے سہار نہ سکوں. حضور پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے. کہنے لگے کہ مکے کے سردار آئے تھے، جتنے سردار تھے آئے تھے اور انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر حکومت اور اقتدار چاہیے تو ہم بادشاہ بنا لیتے، سردار مان لیتے. دولت چاہیے، دولت کا ڈھیر لگا دیتے. نکاح کرنا ہو جتنی عورتوں سے کہے اتنی عورتوں سے نکاح کروا دیتے، لیکن یہ کام بند کرو. کہنے لگے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج تک میں تمہاری لوگوں سے حفاظت کرتا رہا، لوگوں کے ظلم و ستم سے بچانے کی کوشش کرتا رہا اور مکے والوں کے ظلم کے سامنے آہنی دیوار بن کر کے کھڑا رہا، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کب تک میں ان کو روک سکوں گا اور کب تک میں مقابلہ کروں گا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہی ایک سرپرستی اور سہارا تھا، آج وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے آپ اللہ کے نبی تھے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم چچا یہ حکومت کی پیشکش کر رہے ہیں، مال و دولت کی پیشکش کر رہے ہیں، عورتوں کی پیشکش کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے رکھ دیں جو ان کے بس کی بات نہیں ہے تو بھی میں اس کام سے نہیں رک سکتا. یا تو یہ کام کرتے کرتے میں اپنی جان دے دوں گا
یا میں اپنا کام مکمل کر لوں گا، رکوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ جب حضور نے ایک دم دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تو ابو طالب کو بھی ہمت آ گئی، کہنے لگے بھتیجے تم اپنا کام کرو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی پھوڑ دی جائے گی، تم اپنا کام کرو۔ مکے والوں نے جب دیکھا کہ اب لالچ سے بات نہیں بنی تو پھر ظلم کرنا شروع کیا، ڈرانا دھمکانا شروع کیا، آپ پر، آپ کے ماننے والوں پر ہر طرح کا ظلم کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ مرحلہ اختیار گزرنے کے بعد بھی حضور نہیں رکے تو انہوں نے پھر آخری فیصلہ کیا۔ دار الندوہ میں سارے قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اور یہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بوڑھا آدمی بھی آ کر کے بیٹھ گیا جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن سب سے زیادہ عمر دراز تھا وہ، اور آ کر خاموش بیٹھا رہا۔ لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن اس کی عمر کی وجہ سے کسی نے اس کو کچھ کہا نہیں۔ مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، کوئی صورت میں تو اپنا کام ہو نہیں رہا ہے، ہم نے لالچ بھی دی کام نہیں بنا، ظلم و ستم بھی کیا، مارا ڈرایا دھمکایا، لیکن کام نہیں بن رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ قید میں ڈال دو، زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دو، عمر قید۔ جب یہ عمر قید رہے گی، نہ یہ کسی سے ملیں گے، نہ کوئی ان سے ملے گا، تو بات ختم ہو گیا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ سب کہنے لگے ہاں 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 ہاں۔ تو وہ بوڑھا جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کیا ہاں ہاں، ان کے خاندان کے لوگ اندر تھوڑی رہنے دیں گے ان کو، پورا خاندان پورا قبیلہ قریش آ کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہمارے ایک آدمی کو تم اندر کیسے کر سکتے، وہ چھڑا کے لے کے جائیں گے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب سب سوچنے لگے کہ ہاں بولنا تو آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، قبیلہ قریش مانے گا تھوڑی کہ ہم ان کو پکڑ کے لائیں، جیل میں ڈال دیں، بند کر دیں اور پورا قبیلہ خاموش بیٹھا رہے، ناممکن ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر لوگ سوچتے رہے، پھر ایک نے مشورہ دیا تڑی پار کر دو، مکہ مکرمہ سے نکال دو، نہ یہاں رہیں گے نہ کوئی ٹینشن رہے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بوڑھا بولنے لگا کائے کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ جہاں جائیں گے وہاں یہ کام کریں گے، اور جب ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑی ہو جائے گی، طاقت ہو جائے گی تو مکے میں گھس کے آئیں گے، تم رک سکو گے کیا؟ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سے پوچھا کہ اب تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اشارے سے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ اب سب پر سناٹا طاری ہو گیا، کیسے کریں گے؟ ظاہر بات ہے کوئی اگر یہ حرکت کرے گا تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور جس قبیلے کا ہوگا اس قبیلے سے ہمیشہ کے لیے قبیلے قریش کی دشمنی ہو جائے گی، نہ معلوم کتنے لوگوں کا قتل کیا جائے گا اور نہ معلوم کتنے سالوں تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ اس لیے سب پہ سناٹا طاری تھا۔ اس سے ہی کہا کہ تم نے مشورہ تو دے دیا مگر کریں گے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو، ایک ایک نوجوان، اور یہ سارے قبیلے کے لوگ ایک ایک نوجوان جو جمع ہوں گے وہ ایک ساتھ حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ ظاہر بات ہے اکیلا قبیلہ قریش سب سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، پھر اپنے لوگ بیٹھیں گے اور بجائے قصاص کے دیت پر معاملہ ختم کر دیں گے کہ ایک آدمی کو اگر قتل کیا گیا
تو مقتول کے ورثہ کو 100 اونٹ دے دیتے ہیں، دیت ہو گئی، مسئلہ ختم ہو جائے گا، 100 اونٹ ہم کو دینا پڑے گا۔ سب نے کہا کہ ہاں بہت اچھی رائے۔ اب یہ آگے کا مرحلہ تھا کہ اب کب یہ کام کرنا ہے، تو وقت طے کر دیا گیا، دن طے کر دیا گیا، اور تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر کے حضور کے گھر کو آ کر کے انہوں نے گھیر لیا۔ رات کا وقت حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے حضور کو خبر دے دی کہ لوگوں نے آپ کا گھر گھیر لیا ہے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اس لیے آپ نکلو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلو۔ کس کی تلاوت؟ سورہ یاسین کی تلاوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لیٹایا اور یہ کہا کہ علی، میرے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جاؤں گا، تم لوگوں کی امانت لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ حضرت علی کو حکم دیا اور اپنے بستر پر سلا دیا، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نکلے۔ اب جب دروازے پر آئے تو آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، یہ اللہ کا حکم تھا، اور بخاری شریف کی روایت ہے، یہ کہہ کر کے شاہت الوجوہ، یہ کہہ کر کے مٹی پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی سب کی آنکھوں میں، جتنے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی گئی، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، اور حضور ان کے درمیان سے نکلے، سب اپنی آنکھیں ملتے رہے۔ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے پھر غار ثور پہنچے، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہ تو ادھر کا ہو گیا۔ ادھر جب نکل گئے تو وہ بڈھا پھر آیا، بولے کیا کر رہے تم لوگ؟ بولے ہم لوگ اپنا کام کرنے ہیں۔ بولے وہ تو چلے گئے۔ بولے ایسے کیسے چلے گئے؟ دیکھے، بولے وہ تو سو رہے۔ حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا۔ بولے وہ تو سو رہے ہیں۔ بولے نہیں، وہ نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ گھر میں گھسے، دیکھا تو بستر پر حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی، حضور نے تمہیں اپنے بستر پر سلایا تھا، تم کو رات نیند آئی تھی؟ ظاہر بات ہے، لوگ قتل کرنے کے لیے گھیر کر کے جمع ہوئے تھے اور حضور نے اپنے بستر پر تم کو سلایا تھا، تو ظاہر بات ہے جب حملہ کرتے تو کس پر کرتے؟ تو تم کو نیند آئی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ خدا کی قسم، اس رات جیسی نیند آئی تھی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، حضرت علی کی یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ جب حضور نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، میرے بستر پر تم سو جاؤ، صبح اٹھنا تو لوگوں کی امانتیں لوگوں کو دے کر کے مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا، تو مجھے اس بات کا 100% یقین ہو گیا تھا کہ جب تک میں حضور کی دی ہوئی ذمہ داری پوری نہیں کر لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیسا یقین تھا صحابہ کا۔ بستر پر سوئے آرام سے، لوگ آئے تو اطمینان سے اٹھے، پھر لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور حضور سے ملاقات کی۔ حضور مدینے میں رہے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا،
پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، پھر حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ حج کی فرضیت کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو مکے والوں کی دل کی پھانس نکلی نہیں تھی، اور سب کو یہ تھا کہ کیسے چلے گئے، ہمارا پروگرام کیسے فیل ہو گیا۔ ان لوگوں نے طے کر لیا کہ ان کو مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حالات ہے، یہ مدینے پر چڑھ چڑھ کر کے جاتے تھے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، یہ بڑے بڑے غزوات ہیں۔ اس کے علاوہ 21، اس کو ملا کر کے 21 مرتبہ جنگ ہوئی، 21 مرتبہ جنگ ہوئی، اور الگ الگ سب کا نام ہے۔ آپ سیرت کی کتاب میں پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے حضور کو اور مسلمانوں کو مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد 6 سال تک آپ مدینے میں رہے۔ اب جو لوگ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، ان کو اپنے وطن کی، اپنے گھر کی، اپنے دوستوں کی، خاندان کی، اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کے طواف کی یاد آتی تھی، سب بے چین تھے۔ لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ مکہ جا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد مصلی پر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ کسی نے کوئی خواب اگر رات میں دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب حضور کو بتایا کرتا تھا، حضور اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور نے کوئی خواب دیکھا ہو تو حضور اپنا خواب لوگوں کو سناتے تھے اور تعبیر بھی بتاتے تھے۔ 6 سال گزرنے کے بعد، 5 سال گزرنے کے بعد، 6 سال میں حضور نے فجر کی نماز ایک مرتبہ پڑھائی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر؟ کہا کہ ہم سب عمرہ کریں گے۔ اب سب کے دلوں میں جو مکہ مکرمہ کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی اور دیگر جو سب چیزیں تھیں وہ سب ابھر کر کے آ گئی۔ اب سب نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضور نے تعبیر دے دی تھی کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ہم عمرہ کریں گے۔ اب سب نے عمرہ کی تیاری کر لی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے سے احرام باندھ کر کے نکلے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں پہنچنے سے پہلے مکے والوں کو خبر ہو گئی کہ یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مکے کے لوگ جمع ہوئے، کیا کرنا چاہیے؟ تو پرجوش لوگوں نے، نوجوانوں نے کہا کہ ان کو مکے میں گھسنے نہیں دینا ہے، ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ جو عمر دراز لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو، آج تک مکے میں رہنے والوں لوگوں نے اللہ کے گھر پر آنے والے کسی شخص کو عمرے سے روکا نہیں ہے۔ اگر یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں احرام باندھ کر کے تو ہم کو روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن بس وہ جو پرجوش لوگ تھے نہیں، بولے نہیں، مکے میں نہیں گھسنے دینے کا، عمرہ نہیں کرنے دینے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے، آ کر کے آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور یہ خبر حضور کو مل گئی کہ مکے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم کو مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، مکے میں ہمارے لیے داخل ہونا مکے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حالات بہت سنگین ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور آپ نے
یہ ارادہ فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ کے لیے چلیں. وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے چلے تو حدود حرم شروع ہوتا اس سے پہلے آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ کی اونٹنی کا بیٹھ جانا سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اونٹنی بغیر بٹھائے کیسے بیٹھ گئی؟ تو لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ، حضور کی اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، بڑا کاف صاد واو الف اور حمزہ قصوہ. لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ کہ آپ کی اونٹنی قصوہ نافرمان ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری اونٹنی نافرمان بھی نہیں ہے اور اس کی یہ عادت بھی نہیں، بلکہ اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ پر حملہ کرنے سے روکا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے میری اونٹنی کو روک دیا. اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا عہد کیا کہ اے اللہ، مکے کے لوگ تیرے گھر کے اور اس شہر کے احترام میں جو بات کہیں گے وہ مجھے منظور ہوگی. اللہ سے اس بات کا عہد کیا. اور اس کے بعد واپس حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے حضور نے پڑاؤ کیا اور پھر آپ نے گفتگو شروع کروائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے لوگوں سے بات کرو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم اپنا کوئی حق کسی سے مانگنے کے لیے نہیں آئے اور ہم کسی سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے. حضرت عثمان کے جانے کے بعد جن لوگوں کے حضرت سعد نے ان کو اپنے یہاں قیام کروایا اور ان کے قیام کے بعد حضرت سعد کہنے لگے کہ عثمان، تم میرے بچپن کے دوست ہو، میرے کاروباری پارٹنر رہے ہو، مکے میں تمہاری بڑی عزت ہے. ایسا کرو ہم رات کی خاموشی میں چل کر کے بیت اللہ کا طواف کر لیتے. چلو. حضرت عثمان نے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میرے آقا کو، میرے ساتھیوں کو بیت اللہ کے طواف اور عمرے سے روک دیا گیا ہو اور عثمان اکیلا آ کر کے طواف کر لے، ایسا نہیں ہوگا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جب ساتھ میں لے کر کے وہ رات میں بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھ لیا. ابو جہل نے دیکھ لیا، پوچھا یہ کون ہے؟ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، پہچان نہیں سکے. لوگوں نے بتایا انہوں نے کہ یہ عثمان ہے. کہا کہ عثمان اور آ کر بیت اللہ کا طواف کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. ادھر یہ معاملہ تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو اپنے یہاں روک لیا اور یہ سرداروں سے گفتگو کرنے کے لیے رک گئے تھے. ادھر یہ خبر پہنچی حضور کے پاس کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. افواہ، مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اور زمانے جاہلیت میں بھی قاصد کو، سفیر کو، پیغامبر کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا. جب یہ خبر حضور کے پاس پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کیا کرنا چاہیے. سب نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے. حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضور کے ساتھ اس سفر میں 1500 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 1500 لوگ تھے. ہر آدمی نے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس بات کا عہد کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور اگر ہماری جان جاتی ہو تو ہم موت پر بیعت کرتے ہیں، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. 1500 لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی. کس بات پر بیعت کی؟
موت پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ جب 1500 لوگوں نے بیعت کر لی تو حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور یہ فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے اس بیعت۔ مکے والوں کو جب معلوم پڑا کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب نے موت پر بیعت کر لی ہے تو وہ گھبرا گئے کہ جب 313 بدر میں تھے ہم 1000 کی تعداد میں تھے، ہار گئے تھے، جب یہ 3000 کی تعداد میں تھے، جب ہم 4000 کی تعداد میں تھے اور یہ 700 لوگ تھے تو ہم ان سے ہار گئے تھے، جب ہم 22000 کی تعداد میں تھے اور یہ 8 یا 10,000 کی تعداد میں تھے تو ہم ان سے ہار گئے تھے، ابھی تو یہ 1500 لوگ ہیں اور انہوں نے موت پر بیعت کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے معاملہ آسان نہیں ہے، ایک آدمی اگر مرنے پر آ جائے تو اس سے جیتنا مشکل ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی بچانا چاہتا ہو اس سے لڑائی آسان ہے، لیکن جو آدمی مرنا چاہتا ہو تو کہیں بھی گھس جائے گا نا، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اب 1500 لوگوں نے موت پر بیعت کی ہے تو ظاہر بات ہے یہ مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب گھبرا گئے اور اس کے بعد پھر صلح ہوئی، اور صلح میں یہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، آئندہ سال آ کر کے آپ عمرہ کریں گے، اور جب آئیں گے تو ایک تلوار سے زیادہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اور 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے، اور بہت ساری شرطیں سب لکھی گئیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جتنے قبیلے ہیں اس میں جو ہمارے ساتھ رہنا چاہے گا وہ ہمارے ساتھ، جو تمہارے ساتھ رہنا چاہے گا وہ تمہارے ساتھ، یہ جو ہمارا معاہدہ ہے اور جو شرائط طے ہوئی ہیں یہ شرائط سب کے لیے رہیں گی۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنے والے کسی قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہنے والے کسی قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے۔ سب ایسے معاملات طے، 15 شرطیں طے ہوئی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ہوا یہ کہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہو جانے کے بعد ایک معاہدہ یہ بھی ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ حضور کو موقع مل گیا، حضور مدینہ واپس گئے اور سارے جتنے بھی ممالک تھے اور جتنے بھی قبائل تھے مکے کے باہر، سب کے پاس اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ آپس میں طے ہو گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ مکے والوں نے کچھ اور سمجھا تھا، اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب یہ صلح ہوئی اور شرائط طے کی گئی تو حضرت عمر نے آ کر کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم جب ناحق پر تھے تو کبھی کسی سے اتنا دب کر کے ہم نے معاہدہ نہیں کیا، صلح نہیں کی، اور آج ہم حق پر ہیں اور موت پر ہم نے بیعت کی ہے اور آپ اتنا دب کر کے صلح کر رہے، ان کی سب شرطیں مان رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہر وہ شرط ان کی مانوں گا جس میں بیت اللہ کا اور مکہ مکرمہ کا احترام ہوگا، اس لیے میں اس بات کا پابند ہوں، اور عمر یہ ہماری جیت اور فتح ہے، یہ ہماری جیت اور فتح ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر یہ جیت ہے اور فتح ہے تو آپ مجھے بتائیں ہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہار ہے ہماری، ہم جیتے نہیں ہیں، ہماری فتح نہیں ہے۔ اگر یہی جیت اور ہار ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہار پھر کس کو کہتے ہیں؟ کہنے کو تو حضرت عمر نے کہہ دیا، لیکن ظاہر بات ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کو کہنے کے بعد احساس ہوا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، جو کچھ میں نے کہا یہ غلط، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اب کہہ چکے تھے، اس لیے اب وہ جو ہے اب جب واپسی ہونے لگی تو آگے آگے تھے،
درمیان میں سورہ فتح نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی کھلی فتح عطا کی۔ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہاں ہے عمر؟ اب حضرت عمر تو پہلے سے ہی گھبرا کے آگے آگے جا رہے تھے کہ کہیں میرے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلہ نہ آ جائے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس طرح کی بات کی ہے، تو پہلے سے ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ جب حضور نے پوچھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے تو پسینہ آ گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے کہ اب کیا حکم آیا معلوم نہیں۔ بلانا ہوا، حضور کی خدمت میں پہنچے، سر جھکا ہوا تھا ندامت کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ عمر خوشخبری لو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ واپس چلے گئے مدینہ، اگلے سال آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ اب معاہدے میں یہ تھا کہ جو قبیلہ ہمارے ساتھ رہے گا تم اس پر حملہ نہیں کرو گے۔ اب حضور کے ساتھ جو قبیلہ تھا، رات کی تاریکی میں ایک قبیلے نے جو حضور کے جو مکے والوں کے ساتھ تھا اس نے حملہ کیا اور مکے کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور قتل عام کیا ان کا۔ اب ان میں سے جو لوگ بچے وہ بھاگ کر مدینہ آئے۔ اب جب بھاگ کر کے مدینہ آئے اور خبر دی کہ ایسا ہوا تو یہ بات طے ہو گئی کہ مکے والوں نے معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدے میں جو بات طے ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طے کر لیا کہ اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اب مکے پر حملہ کرنا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ تیاری کر لو، مکے پر حملہ کرنا ہے۔ اور یہ خبر مکے والوں کو پہنچ گئی کہ اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے وہ مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی حضور کی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، اور وہاں جب پہنچے ان کے گھر پر تو حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ وہ جا کر کے اس پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے روکا کہ رکیے رکیے، اس کے بعد وہ بستر لپیٹ کر کے کنارے کر دیا، بولے اب بیٹھو۔ بیٹی باپ کے ساتھ یہ کر رہی، ہوتا کیا ہے بیٹھنے کے لیے کچھ بچھایا جاتا ہے، بچھا ہوا تھا، باپ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر لپیٹ کر کے کنارے رکھ دیا۔ تو ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بیٹی ایک بات بتا، میں اس بستر کے قابل نہیں تھا کہ میں مکے کا سردار ہوں اور یہ ٹاٹ ہے، میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میرے آقا حضور کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، ناپاک ہو، اس پاک بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان تو سناٹے میں آ گئے، کہنے لگے بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بدل گئی ہو۔ اور اس کے بعد اپنی بیٹی ام حبیبہ سے کہا کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، معاہدے کی خلاف ورزی ہم سے ہوئی ہے، معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے، لیکن اب میں پھر سے اس کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ مردوں کے کام ہے، ہم عورتیں یہ سب کام نہیں کرتی، اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تم کو جو کرنا ہے تم خود جا کر کے بات کرو۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ آپ حضور سے ہماری سفارش کر دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے کر لینے کے بعد تم کسی رعایت کے مستحق نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتی۔ اور حضرت فاطمہ نے بھی یہ کہا کہ یہ مردوں کے کام ہے، ہمارے کام نہیں۔
اس کے بعد ابو سفیان نے یہ چاہا کہ حضور کے نواسے حضرت حسن اور حسین جو بچے تھے وہ حضور سے کہہ دے، حضور اپنے نواسوں کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بچے بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب مکے پر چڑھائی ہوگی۔ مکے پر حضور نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے چلے مکے پر حملہ کرنے کے ارادے سے۔ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے گا۔ 10,000 لوگ تھے، اب ایک چولہے پر 10 لوگوں کا کھانا پک سکتا تھا، لیکن حضور نے حکمت عملی یہ اختیار کی جنگ کے پیش نظر کہ ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے گا۔ اب 10,000 لوگوں نے اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلایا۔ اب مکے کے لوگ پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ چولہے ہی چولہے جل رہے ہیں، اور انہوں نے حساب لگایا کہ ایک چولہے پر اگر 10 آدمی کا کھانا پک رہا ہو تو 1,00,000 لوگوں کا لشکر ہے۔ رات کا وقت تھا، کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، صرف چولہے ہی چولہے دکھائی دے رہے تھے۔ مکے والوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم نہیں جنگ کر سکتے۔ 10,000-5,000 کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، اب یہاں تو ایسا ہے کہ 1,00,000 لوگوں کا لشکر آیا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو جنگ نہیں کرنی۔ ابو سفیان رات کے اندھیرے میں حضور سے گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ راستے میں حضرت عباس ملے تو حضرت عباس سے انہوں نے بات کی، اور حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو پناہ دے دی، اپنی پناہ میں لے لی۔ اور یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دے گا تو پھر کوئی دوسرا مسلمان اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو پناہ دے دی۔ اب جب حضور کی طرف لے کر کے آنے لگے، راستے میں حضرت عمر دکھے۔ حضرت عمر نے دیکھا، فوراً تلوار نکالی کہ مکے کا سردار آ گیا، یہیں سر اتار لو، بات ختم ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی۔ جب سردار مارا گیا بس بات ختم۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے پناہ دے دی ہے، لیکن حضرت عمر مانے نہیں۔ تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر بھاگ کر کے حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ان کو پناہ دے دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا، تم نے جس کو پناہ دے دی ہم نے اس کو پناہ دے دی۔ اب حضرت عمر کے ہاتھ رک گئے کہ اب حضور نے پناہ دے دی۔ ابو سفیان نے آ کر کے بات چیت کر لی، مکہ آپ کے حوالے، ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ حضور فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بغیر کسی کا خون بہے، بغیر کسی کا ناخن کٹے مکہ مکرمہ فتح ہو گئے۔ اور مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد جب حضور نے واپسی کا ارادہ کیا تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے رک گئے کہ اللہ کے رسول، ہم حج کر کے واپس آئیں گے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ سن 8 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، کچھ لوگ حج کے لیے رک گئے تھے، لیکن حضور اور باقی سب لوگ واپس آ گئے تھے۔ سن 9 ہجری میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنایا اور آپ کے ساتھ حاجیوں کا قافلہ روانہ کیا۔ حضور خود حج کے لیے نہیں گئے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اس لیے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور سن 10 ہجری میں حضور نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کرنے جاؤں گا، تو تمام لوگوں نے تیاری کر لی اور آپ کے ساتھ
24,000 سے زائد لوگوں نے حج کیا۔ اب جب حضور نے حج کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ سے نکلے تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ اتنی باتیں جو آپ کو میں نے بتائی وہ اس لیے تاکہ اسلام کی، مسلمانوں کی کچھ تاریخ بھی آپ کو معلوم ہو جائے، اور حج کے دوران ان مقامات سے آپ گزرو گے تو یہ پورا واقعہ جب آپ کے ذہن میں رہے گا تو حج کی کیفیت ہی کچھ اور رہے گی۔ اب حضور نے جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے آپ مدینے سے نکلے، اور مدینے سے نکل کر کے ذوالحلیفہ جو مدینے سے 9 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں، اور یہ مدینہ اور مدینے کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے، یہاں سے بغیر احرام باندھے آگے نہیں جا سکتے۔ حضور نے آ کر کے ذوالحلیفہ میں قیام کیا، عصر کی نماز پڑھی 2 رکعت، مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعت، عشاء کی نماز پڑھی 2 رکعت، وتر پڑھی، اور رات آپ نے وہاں پر قیام کیا اور تمام بیویوں سے ملاقات کی۔ احرام کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے میاں بیوی کی اگر اپنی حاجت ہو تو اسے پورا کر لیا جائے، تاکہ احرام کے درمیان اس کا وسوسہ تک نہ آئے، نفس فارغ رہے، اور اس طرح کا کوئی خیال جو احرام کے ممنوعات میں سے ہے وہ بات نہ رہے۔ حضور نے سب سے ملاقات کی، اور صبح صادق سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ نے احرام باندھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما لیں۔ سب لوگوں نے حج کی نیت کی۔ کاہے کی نیت کی؟ یاد رہے گا کیا نیت کی؟ حج کی۔ اب حج کی نیت کر کے حضور نے لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنے لوگوں کو تلبیہ یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ سب کو یاد ہے؟ بغیر تلبیہ کے احرام شروع نہیں ہوگا، اور بغیر احرام کے حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تم کو کچھ یاد ہو نہ یاد ہو، تلبیہ یاد ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، تو نماز شروع ہوئی، اور بغیر اللہ اکبر کہے ہم نیت باندھ لی اور پوری نماز پڑھ لیے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بغیر تلبیہ پڑھے احرام شروع نہیں ہوگا، اور احرام نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اب حضور نے حج کی نیت کی، نیت کر لینے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھا، سب نے تلبیہ پڑھا۔ اب حضور نے نماز کے بعد تلبیہ پڑھا، نماز کے بعد پڑھا، اور اس کے بعد آپ چلے، اور پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھے، اونٹنی پر۔ جب اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھی تو پھر حضور نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، پھر ایک چڑھائی آئی راستے میں۔ جب اس چڑھائی پر چڑھنے لگے پھر حضور نے لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک۔ اب حدیث پاک میں تینوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھی
نیت کی اور پھر تلبیہ پڑھا. جن لوگوں نے وہاں سنا تھا وہ اس کو بیان کرتے. اب جب حضور اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھی، پھر حضور نے تلبیہ پڑھا، تو وہاں جتنے لوگوں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کی اونٹنی جب آپ کو لے کر کے اٹھی تو حضور نے تلبیہ پڑھا. ان کی بات بھی صحیح ہے. اور جب حضور چلے اور جب بلندی پر آپ کی اونٹنی چڑھنے لگی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، تو جتنے لوگوں نے سنا وہ کہتے حضور نے تلبیہ کہاں پڑھا؟ جب چڑھائی پر چڑھنے لگے. ان کی بات بھی صحیح ہے. حج ایک ہے لیکن جس نے مسجد میں تلبیہ سنا وہ کہتے ہیں نماز کے بعد تلبیہ پڑھا. جن لوگوں نے اونٹنی پر بیٹھنے کے بعد تلبیہ سنا وہ کہتے ہیں حضور نے یہاں تلبیہ پڑھا، اور جن لوگوں نے وہاں سنا وہ کہتے ہیں حضور نے یہاں تلبیہ پڑھا. برابر. اب حضور آگے چلے، وادی عقیق میں جب پہنچے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول قل عمرۃ فی حجۃ، آپ کہو کہ اس حج میں میں نے عمرے کی بھی نیت کی ہے. حضور نے عمرے کی بھی نیت کر لی. حضور نے وادی عقیق پہنچنے کے بعد، حضرت جبرائیل کے آنے کے بعد، ان کے پیغام پر کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حج میں عمرے کی بھی نیت کریں، تو حضور نے عمرے کی نیت کر لی. اور عمرے کی نیت کر لی تو سب نے بھی عمرے کی نیت کر لی. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام حضور کا ہر عمل جو ہے وہی کریں گے. سب نے عمرے کی نیت کر لی. اور اس کے بعد پھر یہ سفر شروع ہوا. 24 ذی قعدہ کو آپ مکے سے نکلے تھے، 24 ذی قعدہ کو، اور 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے. اور یہ پورا 10 دن کا جو سفر ہے ایک لمبی تاریخ ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آج اس کا موقع نہیں. آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا. تو تمام صحابہ کرام نے عمرہ کیا، سب نے اجتباء کیا، اور حضور نے اعلان فرمایا کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کے ساتھ ہمیں طواف کرنا ہے. رمل کا مطلب اکڑ کر کے پہلوانوں کی طرح چلنا. بھاگنے دوڑنے کا نام رمل نہیں ہے. رمل ہے اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے تیز چلنا یا تیز چلنے کی کوشش کرنا رمل ہے. کودنے کا نام رمل نہیں ہے، بھاگنے کا نام رمل نہیں ہے، اکڑ کر کے چلنے کا نام ہے، پہلوانوں کی طرح. اب جو پہلوان ہے وہ اکڑ کر کے چلے تو لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، اور جو نہیں ہے، آدمی تڑنگ ہو اور پھر اکڑ کر کے چلے تو کیسا لگے گا آپ سوچو. تو لوگ ایسے حیرت سے دیکھتے رہتے، مگر یہ اللہ کا حکم ہے، اور عبادت اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا عبادت، اپنی طرف سے کرنا عبادت نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول مکے کے لوگ سب پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے، اور ان میں ایسی بات پھیلی ہوئی ہے کہ مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا. اس لیے اپنی جلادت، اپنی مضبوطی اور اپنی بہادری بتاؤ. اس لیے اکڑ کر کے. اب جو لوگ بیٹھے تھے یہی دیکھنے کے لیے، وہ دیکھے، بولے یار یہ تو سب پہلوان ہیں.
کون بولتا ہے کہ یہ کمزور ہے؟ تو سب طاقتور لوگ ہیں. سب نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 چکر نارملی طور پر پورے کیے. عمرے کا طواف ہو گیا. عمرے کا طواف ہو جانے کے بعد پھر 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم پر پڑھی. اس کے بعد حضور زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے. اپنے ہاتھوں سے آپ نے کنویں میں ڈول ڈالا, زمزم نکالا اور ڈول کو منہ لگا کر کے کھڑے ہو کر کے آپ نے زمزم نوش فرمایا, اور اس کے بعد جو بچا ہوا تھا اس کو واپس کنویں میں ڈال دیا. تو زمزم میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے شفا کی وہ تو ہے پہلے سے, لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا سؤر المؤمنین شفاء, مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اب حضور سے بڑا مومن کون ہوگا؟ اس لیے زمزم شفا بھی ہے. اور اس کے بعد پھر حضور نے آ کر کے 9واں استلام کیا حجر اسود کا, اور پھر صفا مروہ کی سعی کی. صفا مروہ کی سعی کر لینے کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ قربانی اور ہدی کا جانور ساتھ لے کر کے نہیں آئے ہیں وہ سر کے بال منڈوا کر کے احرام اتار دیں. اور حضور جب چلے تھے مدینے سے تو حضور اپنے ساتھ 33 اونٹ قربانی کے لیے لے کر کے آئے تھے. تو جو لوگ قربانی کا اونٹ لے کر کے آئے تھے, جانور لے کر کے آئے تھے, وہ سر کا بال نہیں منڈوا سکتے تھے, احرام نہیں اتار سکتے تھے جب تک یہ قربانی کا جانور قربانی کے دن قربانی کے وقت پر ذبح نہ ہو, وہاں تک احرام نہیں اتار سکتے. یہ پابندی تھی. تو اعلان فرمایا کہ جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ لے کر کے آئے ہیں وہ سر کے بال نہ منڈوائے, اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے سر کے بال منڈوا کر کے احرام اتار دیں. اب صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, کہنے لگے اللہ کا حکم ہے. اور حضور نے فرمایا لو استقبلت مستدبرت ما سقت الہدیہ, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آگے یہ احکامات آنے والے ہیں, آگے یہ احکامات آنے والے ہیں تو میں مدینے سے چلتے ہوئے قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا, لیکن میں قربانی کا جانور لے کر کے آیا ہوں, اس لیے میں سر نہیں منڈا سکتا, احرام نہیں اتار سکتا. اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں بھی جانور نہیں لاتا, سر منڈوا کر کے احرام اتار دیتا. تو تمام صحابہ کرام جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا سب نے اپنے سر منڈوا کر احرام اتار دی. اور حضور اور وہ لوگ جو قربانی کا جانور ساتھ میں لائے تھے وہ احرام کی حالت میں رہے, اور جب حج آیا تو اسی احرام سے انہوں نے حج کیا. اور جو لوگ عمرہ کر کے احرام اتار چکے تھے انہوں نے حج کے لیے احرام باندھ لیا. یہ ہے حضور کا حج, یہ ہے حضور کا حج. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو حج کیا وہ ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں کیا. حضور نے جو حج کیا وہ حج قران کیا, اس لیے حج قران افضل ہے. سمجھ رہے ہو؟ حضور نے ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں کیا, تو یہ حضور کا حج ہے, یہ قران ہے, اس لیے حج قران افضل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے چلے ذوالحلیفہ پہنچے تو ذوالحلیفہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو احرام باندھا وہ کون سا احرام تھا؟ حج کا. تو حضور نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا اور حج افراد کی نیت کی تھی, اس لیے افضل حج کون سا؟ حج افراد.
امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے مدینے سے چل کر کے عمرے کا حج کا احرام باندھا، عمرے کی نیت کر لی اور آئے مکہ مکرمہ، اور عمرہ کر لینے کے بعد جن لوگوں کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا ان کو حکم دیا کہ سر منڈوا کر کے اپنا احرام اتار دو، اور اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ آگے اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی حکم آنے والا ہے تو میں قربانی اور ہدی کا جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا، میں عمرہ کر لیتا اور سر منڈوا کر کے احرام اتار دیتا۔ وہ حضرات فرماتے ہیں حضور کی چاہت یہ تھی، حضور کی چاہت یہ تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور نہیں لاتا، سر منڈوا کر کے احرام اتار دیتا۔ اس لیے حضور کی چاہت یہ تھی، اس لیے تمتع افضل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو چاروں اماموں کا موقف، چاروں کی دلیل حضور کا ایک حج ہے، لیکن ہر ایک نے حضور کے ہی عمل سے دلیل پکڑی ہے، اس لیے چاروں ائمہ میں سے کسی کے بھی مسلک کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو سمجھائی ہے حضور کے حج سے جڑی ہوئی، اور ظاہر بات ہے حضور صاحب شریعت ہے، اللہ نے جو دین و شریعت آپ کے ذریعے سے ہمیں عطا کی ہے اسی شریعت کو، حضور کے اقوال کو یعنی حضور کی حدیثوں کو اور حضور کے افعال کو یعنی حضور نے جو اعمال کیے ان کو سامنے رکھ کر کے ان چاروں ائمہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور زندگی کے تمام مسائل میں اپنا اپنا مسلک انہوں نے طے کیا ہے، اور ہر ایک نے کس چیز کو سامنے رکھا؟ حضور کی ذات کو، حضور کی باتوں کو اور حضور کے اعمال کو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم کسی کو چاروں میں سے کسی کو غلط نہیں بول سکتے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں۔ یہ جملہ یاد رہے گا، چاروں ائمہ برحق ہیں، ان کا سب کا مسلک صحیح ہے، کسی کا مسلک غلط نہیں ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، قرآن کا علم و حدیث کا علم جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ان چاروں اماموں میں سے جس کے اوپر ہم کو اعتماد ہے ہم ان کی بات، ان کے مسلک کے اعتبار سے اپنی زندگی کی تمام عبادتیں اور تمام اعمال اسی کے مطابق کرتے۔ اب اس میں ہم چھوڑ پکڑ نہیں کر سکتے کہ کچھ ان کا لے لیا، کچھ ان کا لے لیا، کچھ ان کا لے لیا، کچھ ان کا لے لیا اور بولے چاروں برحق ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ انسانی فطرت ایسی ہے کہ وہ اپنے لیے سہولت ڈھونڈتی، اور ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، اپنی سہولت نہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے اگر کسی موڑ پر ہم کو مشقت بھی محسوس ہو تو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کے مسلک کے مطابق ہم تمام اعمال ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے مسلک سے ہٹ کر کے اگر کسی نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ حج میں تم ایسے بھی کر سکتے ہو، تم ایسے بھی کر سکتے ہو، تم ایسے بھی کر سکتے ہو، تو اپنے کو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا۔ اگر کرے تو 400 ریال نکال کے باہر رکھ دینا، چھوٹے دم کے لیے 400 ریال اور بڑے دم کے لیے 3000 ریال۔ اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ جو آپ کو بتایا جائے گا آپ بس اتنا ہی کرنا، اپنی طرف سے جوڑ لگائے تو کبھی 400 دینا پڑے گا، کبھی 3000 ریال دینا پڑے گا، وہ حج کمیٹی سے جتنا اپنے کو ملا اس میں ملانا پڑ جائے گا اپنے کو۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج قران افضل ہے، اور وہ دلیل یہ کہ حضور نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران. تو ہمیں حج قران، ہم نے حج قران کو افضل مانا ہے، لیکن تمتع بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور کے ساتھ صحابہ نے کیا تھا. افراد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے افراد کا احرام باندھا تھا. اب ہمیں حج افراد کرنا ہو یا حج تمتع کرنا ہو یا حج قران کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بولو نا. احرام باندھنا پڑے گا، ہمیں احرام باندھنا پڑے گا. اس لیے پہلے احرام کو سمجھ لیں. لفظ احرام کے معنی حرام کرنے کے، لفظ احرام کے معنی حرام کرنے کے ہیں. جب آدمی حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جو احرام کی پابندیاں کہلاتی ہیں. احرام میں نہیں ہے خوشبو لگا سکتے، آپ احرام باندھ لیا تو خوشبو لگانا حرام ہو گیا. احرام میں نہیں ہے تو ہم بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں. احرام کی نیت کر لی تو بال نہیں کاٹ سکتے، حجامت نہیں بنوا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. احرام میں نہیں ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے. احرام کی نیت کر لی، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. احرام میں نہیں ہے تو ہم شکار کر سکتے ہیں. احرام میں اگر ہم نیت کر لی، اب خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ساری پابندیاں ہیں جو آپ کو نبھانی ہوں گی. خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. مرد حضرات سر نہیں ڈھانک سکتے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتے. اور مرد حضرات ایسا جوتا نہیں پہن سکتے کہ یہ ابھری ہوئی ہڈی جو ہے یہ ڈھک جائے. شکار نہیں کر سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے سے خصوصی ملاقات نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ملاقات کے تعلق سے گفتگو نہیں کر سکتے، اشارہ کنایا نہیں کر سکتے. یہ ساری پابندیاں آ جاتی. تو ہمیں احرام باندھنا ہوگا، اور احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جسم کے زائد بالوں کو صاف کر لے، ناخن کاٹ لے، اور خوب اچھی طرح بغل صاف کر لے، منہ زیر ناف صاف کر لے، اور خوب اچھی طرح غسل کر لے. غسل کر لینے کے بعد خوشبو لگائے. خوشبو بدن پر لگائے. کہاں لگائے؟ بدن پر لگائے. ایسے ہم لوگ جب خوشبو لگاتے ہیں تو کہاں لگاتے؟ کپڑے پر لگاتے ہیں. لیکن اب جب ہمیں خوشبو لگانی ہے تو بدن پر لگائیں گے. خوشبو لگانا سنت ہے، کپڑے پر، احرام کی چادر پر نہیں لگائیں گے. یاد رہے گا. خوشبو کہاں لگائیں گے؟ بدن پر لگائیں گے. احرام کی چادر پر خوشبو نہیں لگائیں گے. اس کے بعد ہم مرد حضرات جو ہیں 2 چادر استعمال کریں گے، ایک لنگی کی جگہ پر اور ایک اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے. ماؤں اور بہنوں کے لیے بے سلے ہوئے کپڑے کی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے میں احرام کی نیت کریں گے. وہ سلا ہوا کپڑا پہنیں گی، سلا ہوا کپڑا. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے احرام کی نیت سے کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل احرام کے لیے، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ کی سورت سورہ اخلاص پڑھیں گے. نماز پوری کریں گے، سلام پھیریں گے. تو نماز جب ہم نے شروع کی تھی تو سر ڈھانک لیا تھا. جیسے ہم ہمیشہ سر ڈھانک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو سر ڈھانک کر کے نماز پڑھیں گے. سلام پھیرنے کے بعد سر کھول لیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا ضرور کریں گے کہ اللہ میں نے
عمرے کی نیت کی ہے، حج کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، میرے لیے آپ اسے آسان فرما دیں اور قبول فرما لیں، یہی نیت بھی ہے اور یہی دعا بھی ہم کو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دعا کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ نیت ہو گئی، دعا ہو گئی، اس کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم نے تمتع کی نیت کی ہے، اس لیے ہم نے عمرے کا احرام باندھا کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما لیں۔ جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا، احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ اب یہ پابندی کب تک رہے گی؟ جب تک ہم عمرہ مکمل کر کے سر منڈوا نہیں لیں گے، وہاں تک احرام کی یہ ساری پابندی ہمیں نبھانی ہوگی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سلا ہوا کپڑا پہن لیتی ہیں، معمول کے مطابق وہ ہوتا ہے، اس لیے بہت مسائل نہیں آتے، ان کا جسم ادھر ادھر سے کھلتا نہیں ہے۔ لیکن مرد حضرات ہمیشہ سلے ہوئے کپڑے میں رہے، اب ان کو احرام کی 2 چادروں میں رہنا ہے، تو احرام باندھنا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ یہ چادر باندھے کیسے۔ آپ دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو باندھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، کچھ اس طرح لپیٹ وپیٹ لیتے ہیں کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح باندھ لیتے کہ باندھنے کے بعد بھی جب بیٹھتے تو دکان اور مکان کھل جاتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ لنگی کی جگہ جو چادر ہمیں باندھنی ہے وہ کیسے باندھنی چاہیے، وہ بھی ایک طریقہ ہے اور بہت آسان ہے۔ اس طریقے سے آپ باندھیں گے تو نہ چلنے میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ اٹھنے بیٹھنے میں سطر کھلے گا۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی، اور ظاہر بات ہے اگر ہم نے صحیح طریقے سے چادر نہیں باندھی تو بے پردگی ہوگی اور یہ چیز اچھی نہیں۔ اس لیے احرام کی چادر لنگی کے طور پر کیسے باندھی جاتی ہے وہ آپ سیکھنا ضروری۔ احرام کی چادر کوئی لایا ہے؟ لائے ہو؟ باندھ کے بتاؤ۔ اور بہنوں کو تو احرام کی چادر باندھنی نہیں رہتی، اس لیے وہ نہ بھی دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ آپ۔ دیکھو یہ کونا آپ کو پکڑ لینا ہے اور یہ کونا آپ کو ایسے لمبا چھوڑ دینا ہے۔ یہ کونا آپ اس طرح یہاں پر دیکھ رہے ہو، یہ اتنی چادر جو ہے آگے بڑھا لیں گے، اس کو ایسے یہاں ڈبل کر لیں گے۔ ڈبل کر لینے کے بعد یہ کونا جو باہر تھا یہ کونا اندر کر لیں گے۔ ملباری لوگوں کو لنگی باندھتے دیکھا ہے، یہ وہی طریقہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم کو یہ چادر ڈبل کرنی ہے اور یہ باہر والی چادر جو ہے اس کو اندر اس طرح لے لینا ہے اور تھوڑا سا پیٹ اندر کر کے آپ اس طرح چادر، اب اس کو آپ لپیٹ۔ اب اس طرح باندھنے کے بعد آپ کو بیلٹ بھی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلنا چاہو آسانی سے چل سکتے ہو، پیر پھیلا لو، کچھ دکھ رہا ہے، دکھ بھی رہا ہو تو ورنہ نہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کپڑا یہاں ڈبل ہے تو یہ کھلتا نہیں ہے اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ
کہ اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بیلٹ بھی باندھنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ اور دیکھو، یہ دونوں کونا ایک طرف تھوڑا سا زیادہ کر لیں، یہ کونا اس طرح پکڑ لیں، اور اس طرح چادر کا یہ کونا یہ اتنا ڈبل کر لیں. ڈبل کر لینے کے بعد باہر والا جو کونا ہے وہ اندر لے جائیں گے. یہ حصہ اگر آپ اندر لے گئے تو یہ احرام آپ کا پھر پیر آگے کرو گے تو کھل جائے گا. یہ باہر والا کونا اس کو آپ اندر لے جائیں گے اور اس طرح آپ لپیٹ لیے. یہ ہو گیا، اور انشاءاللہ اس میں سطر نہیں کھلے گا، آپ کو چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور اس کے اوپر آپ نے اگر بیلٹ باندھ لیا تو سونے پر سہاگا، پھر کوئی لٹک بھی جائے گا تو یہ احرام نہیں کھلے گا. اور ایک چادر جو ہے جسم کے اوپر اس طرح ہمیشہ اس طرح رہے گی. احرام ہمیشہ اس طرح رہے گا. صرف طواف کرنے کے وقت ہمیں یہ سیدھا کاندھا کھولنا رہے گا، اور اس طرح جو ہے ہم لوگ کریں گے. اس کو کہتے ہیں استباء. یہ طواف کے 7 چکر میں رہے گا، اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا، ہم کو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے، تو پھر یہ فوراً کاندھا ڈھانک لیں گے اور کاندھا ڈھانک کر کے اس طرح نماز پڑھیں گے. کاندھا کھلا رکھ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یاد رہے گا. کاندھا کھلا رکھ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف فرض نماز کھڑی ہو گئی تو ہم طواف روک دیں گے، اور اگر ہم نے استباء کیا ہے تو ہم اپنا کاندھا ڈھانک لیں گے، نماز پڑھیں گے کاندھا ڈھانک کر کے. اب پھر طواف آگے شروع کرنا ہے تو پھر استباء کر لیں گے، لیکن نماز کے لیے کاندھا ڈھانکنا ضروری ہے. تو احرام اس طرح باندھا جاتا ہے. اس طرح باندھنا آسان، 1 منٹ لگتا ہے احرام باندھنے میں، لیکن لوگ آدھا گھنٹہ پریشان رہتے ہیں. لوگ پریشان رہتے ہیں، ایسے ہی لپیٹ لیتے. اب بیلٹ باندھتے تو کبھی احرام ادھر سے لٹک رہا، کبھی ادھر سے لٹک رہا. نماز کی حالت میں جیسے احرام عادت نہیں ہوتی اور احرام کی چادر سرک جاتی، تو تھوڑا سا آپ اوپر ایسے جمع کر لو، یعنی صرف کنارہ مت رکھو بلکہ احرام تھوڑا سا اوپر ایسے جمع کر لو، اور پھر اس کے بعد آپ اس طرح ڈالو گے تو انشاءاللہ سرکے گی نہیں. اور اگر چادر سرک جائے تو آپ اس کو پھر ڈال سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. پن لگانا مکروہ ہے. ٹاچنی نہیں لگائیں گے، گانٹھ نہیں ماریں گے. ٹاچنی نہیں لگائیں گے، گانٹھ نہیں ماریں گے. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، یہ تجربے کی بات ہے. آپ اگر پورا اسے لٹکا کر کے آپ کرو گے تو بار بار چادر سرک جائے گی، لیکن تھوڑا سا اوپر چادر ایسے جمع کر کے اوپر کر لو گے اور پھر اس طرح ڈالو گے تو چادر سرکے گی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سوالات کی چٹھی آئی ہے، کل انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے.